ہوتی، گالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، شروع میں گالی، درمیان میں گالی، آخر میں گالی۔ آپ کے نبی نے ترغیب دی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں تم سب کے معاملے میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، یعنی یا اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ زبردست ایک میں باپ ہوں، زبردست ایک شوہر ہوں۔ ہمارے جو گھر کے سرپرست ہیں، شوہر حضرات ہیں، انہوں نے کبھی سیکھا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا اور میرے فرائض کیا ہیں شریعت کے مطابق، اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہو؟ ہم نے ایک جملہ سن لیا ہے جی مرد حاکم ہوتا ہے، بس اتنا ہم نے سن لیا ہے۔ اس حکمت کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر ہماری گورنمنٹ بھی تو حاکم ہے، وہ ذرا ٹیڑھا میڑھا چلتی ہے تو کتنے ہم گالیاں بکتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ گھر کے سرپرست حاکم بن کے جو کچھ کرتا رہے، اپنی بیوی کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دے، 2 منٹ میں گالیاں بکے، تھپڑ مارے، بچوں کے سامنے ذلیل کرے، ماں باپ کے سامنے، مہمانوں کے سامنے ذلیل کرے، جائز ہے۔ اور عورتوں کے لیے سرکار نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مرد کا، شوہر کا بیوی پہ اتنا حق ہے کہ اگر اس کا سارا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہو اور بیوی اپنی زبان سے چاٹ کے اس کو صاف کر دے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ کیوں سرکار نے ایک کریہ منظر بطور مثال پیش فرمایا؟ سمجھانے کے لیے کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی ناگواری پر صبر کرے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں سے سجدہ کریں۔ اور یہاں ہماری بہنیں اطاعت رسول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ شوہر کو گالیاں بھی بکتی ہیں، پیٹتی بھی ہیں، سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتی ہیں، لاؤڈلی بولتی ہیں، جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آپ نماز کا کیا کر دیکھیں، وہ جی جب توفیق ہوگی تو پڑھ لیں گے۔ بھائی توفیق کسی فرشتے کا نام نہیں ہے کہ وہ آ جائے گا جی میں ہوں توفیق بھائی، آئیے آپ کو وضو کرواؤں، اور آپ کو اٹھا کے وضو خانے پہ بٹھا کے وضو کروائے، پھر اٹھا کے نماز کی جگہ پہ بٹھائے اور کہے جی نماز ادا کیجئے، گھر تک چھوڑنا بھی میری ذمہ داری۔ اگر اس توفیق کا آپ انتظار کر رہے ہیں، یہ توفیق کسی کو نہیں ملے گی۔ اور اگر شرعی توفیق آپ چاہتے ہیں، وہ تو یہ بیٹھی ہوئی جو آپ کو نماز کی تلقین کرے، وہ توفیق۔ کیونکہ توفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا، یہ توفیق ہے۔ ایک آدمی آ کے ہمیں کہتا ہے بیٹا نماز پڑھو، یہ خیر کی بات کر رہا ہے، آدمی سبب بن رہا ہے، اللہ نے اس کو آپ کی طرف متوجہ کیا، یہ توفیق ہے۔ لیکن ہم لوگ نمازیں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، رمضان میں بھی نمازیں بعض چھوڑ رہے ہیں، اور رمضان کے بعد تو سمجھتے ہیں اب آزادی مل گئی، موڈ ہوا تو کوئی نماز پڑھ لی، ورنہ فجر تو کئی سالوں تک نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ بیوی بھی سو رہی ہے ٹانگیں پھیلا کے، بچے سو رہے ہیں، سگا گھر کا سرپرست جس پہ بھاری ذمہ داری تھی وہ بھی سو رہا ہے۔ تو ہم اب اس دور میں آ گئے ہیں کہ منہ پر تو ہمارا یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم غلام ہیں، ہمارے سرکار ہمارے آقا ہیں، لیکن یہ غلام ایسا ہے کہتا ہے پہلے حکم پیش کرو، پسند آئے گا تو اختیار کریں گے ورنہ چھوڑو بھائی۔ کتنے کاروباریوں کو دیکھ لیں حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہوں گے، ماہانہ لاکھوں روپے نفع ہو رہا ہے، منع کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اب اس کام نہیں کرے گا، رکھو یہ ہدایات اپنے پاس، ارے بھائی جاؤ یار جاؤ، تمہیں کیا پتا کیا ہے، یوں کرا کے اسی حرام کو اوپر چلتے رہیں گے۔ اطاعت رسول، محبت رسول، عشق رسول قربانی مانگتا ہے۔ آخری بات کہہ کے پھر ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے؟ بولیے، زور سے بولو یار، نہیں ہو سکتا۔ ان کے عشق کی علامت بتائیں کیا تھی، کس وجہ سے کہا آپ نے وہ عاشق تھے؟ کوئی ظاہری علامت تو ہوگی نا۔ اگر میں کہوں یہ بچہ تمام سب میں سمجھدار ہے تو آپ کہیں گے مفتی صاحب کو دلیل دیں، اس کو کوئی ظاہری علامت بتائیں، کیونکہ سمجھدار تو اس کے مطلب عقل زیادہ ہے، اچھے فیصلے کرتا ہے، حکمت کے ساتھ کرتا ہے، تو پوشیدہ چیزیں۔ آپ کہیں گے کوئی ظاہری چیز بتاؤ تاکہ ثبوت ملے۔ ایسی اگر صحابہ کرام کو آپ کہتے ہیں قیامت تک سب سے بڑھ کر عاشق رسول ہے، میں آپ سے ثبوت مانگتا ہوں، بتائیں کیا تھا؟ جو ہمارے ہاں آج معمولات اہل سنت ہیں یہ مستحبات ہیں، ہم ان کے دلائل دیتے ہیں کہ جائز ہے اگر خرافات سے خالی کر کے کیا جائے، منع نہیں ہے۔ لیکن میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیجیے گا، صحابہ کرام نے 11ویں کی تھی؟ بولیے،
تیجا باقاعدہ ہوتا ہو، 10واں 40واں عرس ہوتے ہوں، ختم قادریہ ہوتی ہو، شیخ عبد القادری تو بعد میں پیدا ہوئے نا، اسی طرح انہوں نے میلاد مصطفیٰ ہمارے طریق سے منائی ہو، ان کے ہاں روزانہ نعتیہ محافل کا انعقاد ہوتا ہو، نعت خواں بیٹھتے ہوں باقاعدہ، یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، یہ غلط نہیں ہے، بعد میں ایجاد ہوئی ٹھیک ہے، لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، اب دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہے، بولیے۔ یہ بات ایک علامت سب سے بڑی، نبی کریم نے جو کہا فوراً مانا، یہ کامل عاشق اور کامل غلام کی علامت ہوتی ہے۔ اب اسی کی روشنی میں آپ اور میں اپنے آپ کو پرکھ لیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو نام کے غلام اور نام کے عاشق ہیں، کہ جب تک لنگر کھانے کو ملے، جب تک عزتیں ملے، جب تک نام کے نعرے لگے تو بہت اچھا ہے نبی کا عشق، اور جہاں پہ ہمیں اطاعت رسول کا کہا جائے وہاں دنیا غالب، امی غالب، ابا غالب، بیوی غالب، بچے غالب، دنیا غالب، اجازت ملے گی تو نبی کا کہنا مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ اس طرح مسلک چلتے ہیں، اس طرح دین چلتا ہے۔ اب ہم ان تمام چیزوں سے ہٹ گئے، ان تمام چیزوں سے ہٹ گئے۔ نمبر 1، ہم نے علم سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا۔ علماء تو چلے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، عوام نے علم سیکھنا چھوڑ دیا۔ میں بعض اوقات یہ باتیں کہتا ہوں، کوئی اینٹی ہو کے نہیں کہتا ہوں، میں شعور کی بیداری چاہتا ہوں۔ آج آپ ایک بڑے نعت خان کو بلا لیں، معروف نعت خان کو، آپ کی پوری مسجد بھر جائے گی، لیکن اگلے دن آپ اعلان کریں کہ مسجد کے امام صاحب درس قرآن اور درس حدیث کریں گے، آپ سب تشریف رکھیے گا، 10-15 سے زیادہ آدمی نہیں ہوں گے۔ آج آپ گھر جائیے گا، میں بالکل گراؤنڈ ریلیٹیوز پہ کلام کرتا ہوں، خوابی باتیں نہیں کروں گا۔ گھر پہ جائیں، اپنی زوجہ سے پوچھیں کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بتاؤ، شرعی طریقہ کیسے، کپڑا کیسے پاک ہوگا، کارپیٹ کیسے پاک ہوگا۔ نجاست غلیظہ پوچھیں کہ انسانی بدن سے کون سی چیزیں نکلتی ہیں، نجاست غلیظہ ہیں۔ چھوٹے بچوں سے کون سی چیزیں نکلتی ہیں، نجاست غلیظہ ہیں، کہ ان کو پاک کرنا لازم ہوتا ہے، پوچھیں اپنی زوجہ سے۔ اپنی زوجہ سے پوچھیں کہ اس نے حیض اور نفاس کے مسائل کس عالمہ سے سیکھے، کون سی کتاب سے سیکھے۔ امی جان، دادی جان، بڑی بہن، خالہ، ان سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کس سے سیکھے، کسی سے نہیں، سنی سنائی باتوں سے حیض و نفاس کے مسائل۔ اتنی لڑکیاں خواتین گھر میں غلطیاں کر رہی ہیں، کچھ امتحان ہے۔ ہم حنفی ہیں کہ نہیں، امام اعظم کو مانتے ہیں؟ جائیے گھر میں اور اپنے آپ سے بھی کویسچن کریں کہ ہم ایک امام اعظم کی تقلید کیوں کرتے ہیں، تقلید کسے کہتے ہیں، اس کی شرعی تعریف کیا ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد کہتا ہے کہ ہم تو تقلید کو نہیں مانتے، ہم تو کسی امام کی پیروی کو نہیں مانتے، ہم قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ امام کی پیروی کرو، حالانکہ تمہارے 4 امام ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، لیکن تم کہتے ہو ایک امام کی پیروی کرو، حالانکہ تینوں حق ہیں، چاروں حق پر ہے، لیکن ایک امام کی پیروی کرو۔ کیوں؟ تقلید کیا ہے، تقلید شخصی کیا ہے، سمجھا سکتے ہیں ہم؟ علم ختم ہو گیا۔ آپ میں سے کتنوں نے وضو باقاعدہ کسی عالم سے سیکھا ہے، یہ کتاب پڑھ کے سیکھا ہے؟ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں وضو ہو رہا ہے، ہم نے بھی دیکھ دیکھ کے سیکھ لیا۔ ایک یوں لے کے مار رہا ہے، ہاں یہ بھی صحیح ہوگا، ایک یوں لے کے یوں کر رہا ہے، یہ بھی صحیح ہوگا، ایک یوں کر کے پھوکے مار رہا ہے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہوگا، ایک ہاتھ دھو رہا ہے تھوڑا تھوڑا یوں، یہ ملا، پھر یہ ہاتھ دھونے کے بعد یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے سنت کے مطابق، بچے ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر نماز میں جب آتے ہیں، ایک یہ تکبیر لگا رہا ہے آسمان کو دیکھ کے، ایک پیروں کو دیکھ کے لگا رہا ہے، ایک کی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہیں، ایک کی انگلیاں بہت کھلی ہوئی ہیں، ایک یوں کر کے لگا رہا ہے، ایک یوں کر کے لگا رہا ہے۔ اب ہمارے بچے کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا صحیح طریقہ ہے، کہتے ہیں چلو سب کو وقت کا امام اعظم مان لو، سب کی پیروی جو کر لو۔ کتنوں نے ہم میں سے نماز سیکھی ہے باقاعدہ کسی عالم دین سے، کوئی کتاب پڑھ کر؟ آپ میں سے بہت سارے دکان چلاتے ہوں گے، بہت سوروں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوگا، بہت سارے بزنس کرتے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے بزنس کے مسائل سیکھے ہیں؟ کرائے پہ آپ چیز کو لیتے دیتے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں عربی میں، اجارے کے مسائل آپ نے سیکھے؟ بہت سے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ سیکھا ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، اور آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں؟ آپ نے طلاق کے مسائل سیکھے ہیں؟ آپ کو نان نفقے کی معرفت حاصل ہے؟ ہم نے بچوں کی تربیت کا طریقہ سیکھا ہے کہ پہلے سال سے 3 سال تک کیا سکھانا چاہیے، 3 سے 7 سال تک کیا، 7 سے 10 سال تک، اور 10 سے بلوغت تک کیا، اور اس کے بعد جب بچے بالغ ہو جائیں تو کتنی باپ کی ذمہ داری باقی رہ جاتی ہے؟ یہ ہم نے تربیت اولاد کے طریقے سیکھے ہیں؟ نہیں۔
دوستی کس سے کر سکتے ہیں کس سے نہیں، رشتہ داری کس سے کرنا واجب ہے اور کس سے تعلق توڑ دینا فرض ہے، ہم نے سیکھا ہے۔ پیسہ کیسے کمایا جائے، خرچ کرنے کے آداب ہم نے سیکھے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں کیا نہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں کیا نہیں، کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں، کیا اس کی معرفت ہمیں حاصل ہے۔ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت ہم نے حاصل کی نہیں، علم سے ہم دور۔ دوسری چیز، سرکار رول ماڈل بنے، ہم رول ماڈل بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ایک والد جھوٹ بولتا ہے اپنی اولاد کے سامنے، اولاد اپنے والد کو دیکھ کے جھوٹ بولتی ہے، باپ نمازیں قضا کر رہا ہے، ماں نمازیں قضا کر رہی ہے، بچے بھی نمازیں قضا کرتے ہیں۔ ہماری معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، میں کسی کو خوش کرنے کے لیے بیان نہیں کرتا ہوں۔ ہماری مسجدوں کے اندر